عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا رب يا رب يا رب. فرج امام کے لئے یا رب يا رب يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من علي معولي، يا من إلي شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأراد، ومن كادني فكاد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وقصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا يا سريع الرضا. مرزش اموات کے لیے یا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم الرأس ماله الرجاء والسلاح البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد
وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. بر محمد و آل محمد صلوات. مرثیے سے پہلے چند اشعار مولا کی شان میں پیش کرتا ہوں. جناب مشیر کاظمی صاحب کے ہیں. کہتے ہیں کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اور بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا اور جہاں کا کچھ اور رنگ ہوتا. یزیدیت کے اصول ہوتے اور نماز روزہ فضول ہوتے. بر محمد و آل محمد صلوات. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے، حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، اور منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر. دین کی حساس نے، دست حق شناس نے، امت محمدی کو خواب سے جگا دیا. فاطمہ کے چین نے، اور ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے. خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، تو دین کے اصول نے، نائب رسول نے، زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا. فاطمہ کے چین نے، اور ہولناکیوں میں موت کے حیات کھو گئی. کفر کی گھٹا اسی راہ نجات کھو گئی. سکائے ذوالجلال نے، سیدہ کے لال نے، ایسے وقت میں شعور آ گئی عطا کیا. اور میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا. خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا. بادشاہ دین نے اور بوریا نشین نے، آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا. فاطمہ کے چین نے، اور راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی. شاہ تشنہ گام نے، وقت کے امام نے، حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا.
फातिमा के चैन ने। और बढ़ते बढ़ते बात जब हसूल दी पे आ गई और यजीदियत की शक्ल में अरूज पा गई, बढ़ के फिर दलेर ने शेर हक के शेर ने दोपहर में तख्त ताज कसरे शाम उड़ा दिया। फातिमा के चैन ने, अली के नूरे ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। Assalamu alaikum, everyone. Tonight we are commemorating the wafat of Imam Ali an-Naqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We'll send our condolences to the Prophet of the Prophets in his household and the Imam of our time. Tomorrow's program for Jummah Salat will be at 12:33 p.m. So tomorrow, being Friday, Jummah Salat at 12:33 p.m. Our next program will be Thursday, February 1st, which will be the Wiladat of Imam Muhammad at-Taqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So as usual, we will start the program at 7 p.m. with Isha Salat. And next Friday, the Jummah, February the 3rd, our Jummah Salat will be at 12:34, the Awal time. So with your loud salawat, I'll ask our resident alim to please come up and start the lecture. Salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطاهرين. صل على محمد. أما بعد، فقد قال الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Our condolences to the yesterday past Shahadat date of our 10th Holy Imam and grandfather of our Imam, Imam Sahib al-Asr Ajjalallahu Ta'ala Rajab Sharif. Salli ala Muhammad. Ali ibn Muhammad ibn Radha an-Naqi al-Hadi al-Murtada alayhi alafu tahiyyatu wa thana. Remember, we are discussing Imamat. And if you please allow me, maybe I will be breaking down on my time limits. So our purpose is to shed some light and explain our beliefs of Imamat. Not in a fadail way, but in a real way. The way they are supposed to be in our heart. And the way we are supposed to reflect those beliefs in our actions. So what is the difference is, as you can see, I will be giving you the practical proofs and the practical words of our A'imma alayhimus salam regarding the issue. So the last time I left you was with that debate of Qatadat ibn Da'ama with our 5th Holy Imam. But to give you a quick background before I complete that riwayah and that munadhara, remember from the first day, non-Shiites, they said Rasulullah did not appoint anybody as his wasi
his successor, he left it onto Ummah. And I gave you the texts from their very noble and very respected and highly regarded scholars, especially Qadi E.G. But from Imam Ali alayhi salam and upwards, every single Imam of Ahlul Bayt, they announced at least 3 things. Before I give you some texts, put in your mind, first of all, they said, we are your Imam. They themselves claimed to be the Imam. From Imam Ali to the last Imam. Then they gave people miracles. If you remember my second last discussion about mu'jizat, every Imam, they produced many mu'jizat, lots of them, to prove the truthfulness of their claims of Imamat. And number 3, the most important and the precious, they guided people and they protected them from the tyrants of the time. I know this last point needs, whole history to be said and explained and told, that how every Imam during their time, they protected their Shiites. I will come to that quickly, but bear in mind the summary of what I said so far in 2 points. Number 1, especially after the Shahadat of Imam Hussein alayhi salam, have a salawat on him. Salli ala Muhammad. Imam Sajjad and upwards, they started explaining the belief of Imamat, that Imam must be appointed by Allah through Rasulullah. They started debating during the time of Imam Baqir and upwards. And by the time it reached to Imam Rida alayhi salam, it was a known fact. Everybody, they knew it. Okay. Then started the other era. The players came into play, players from Bani Abbas, and especially the Yazid of Bani Abbas, like Yazid of Bani Umayyah is Yazid, and among the caliphs of Bani Abbas, Mutawakkil is the most who had hostility about Ahlul Bayt alayhimus salam, towards rather Ahlul Bayt alayhimus salam. He is the tyrant of Bani Abbas. He is the one who let the water flow towards the grave of Imam Hussein alayhi salam and other shuhada, astaghfirullah, to demolish them, to wipe them out. This man, what he did was, he not only started rejecting the belief of Imamah, he paid people to produce deviant agents to propagate against the belief of Imamah. That made the job of Imam Hadi much tougher. Now, having said these points, let me complete the explanation of Imam Baqir alayhi salam about Imam and Imamat and how an Imam is supposed to be with your salawat. See that Qatada, when he reaches Imam and he has prepared 40 toughest questions to ask Imam, na'udhu billah, to test him and prove him wrong. When he sits in front of Imam and Imam questions him, are you the faqih of Ahl Basra, people of Basra, and you do tafsir of Quran? He said, yes, I do tafsir, but people, they think I am their Imam. Let me give you his exact word, how he puts it himself. La ilaha illallah. Qala hakadha yaz'umun. I intentionally give you the original words of hadith, because I have mentioned you many times. Our 8th Imam said, communicate our word, because it has nur in it. It has its own impact on the hearts and minds of people. What will happen, Mawla, if we communicate your word instead of my own paraphrasing summary? Imam says, لَاتَّبَعُونَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا. If they know the beauty of our word, they will follow us. They will join our faith, our madhab. So that's why I give you keywords. Plus, it safeguards me from deviating here and there and bringing you other than the kalam of Masoom Imam. Questions about you.
He said, no, not me. What is my point? Our A'immah, they said, we are the Imam. At the end, Imam is going to say himself. He says, هَكَذَا يَزْعُمُونَ. This is how people they think. And za'ama yaz'umu in Arabic, the word means, I think Zayd is coming, I think Brother Ali is coming, but I was wrong in my thinking. It proved to be Brother Muhammad. This is what za'ama means. He uses the word za'ama, that I don't think I'm worthy of being an Imam. Okay. Imam questions him, if you are a mufassir, do tafsir of this ayah for me, where Imam questions that, therein, go day and night, do the Hajj. What does it mean? Aminin is the word, Imam. What is the Aminin doing here in the ayah? He says, well, whoever with his, luggage, his horse, his ride, whatever, vehicle was not there, ride rather, Rahila, he comes to the house of Allah and does Hajj, he is secure. Imam says, have you not seen so many Hajjis, they come and they have been looted, they have been attacked, they have been beaten up, they could not continue their journey towards Hajj. Have you not seen and heard so? He said, why not? I have heard so. Imam said, so you just went contrary to what you just said. Quran says, Aminin, securely. And you just said, everyone is not secure. And now he is in embarrassment. Kama ulqima hajaran. He was dumbfounded. Imam says, why haka, woe on you, O Qatada. You are doing subjective commentary. Subjective commentary is condemned severely. To interpret Quran with one's own opinion, with one's own thinking, without any guidance from Allah and Rasulullah. Because the tafsir, remember I have given you many times the hadith, both Shiites and Sunnis, they reported that if you man fassara harfan min al-Quran bi ra'yihi, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. It's even in the Bukhari. Rasulullah said, whoever interprets Quran, al-ayah, no, one letter from Quran with his own opinion, he has reserved, rather made his seat in the hellfire. So harsh. One harf, one letter with one's own opinion. I think this is what Allah means. Why will so harsh be? Inshallah, in its own place. Then Imam says, Wayhaka, O Qatada, you yourself are misguided and you are misleading others. And the wabal, the punishment of everyone you mislead is on your neck. You are responsible for it because you are presenting yourself as the leader, the guide, the Imam, while you are not appointed Imam by Allah. Allah has not guided you and given you the necessary knowledge to lead other people. Now, having said so, Qatada's head was down. Now Imam himself says, you know what does this ayah mean? This ayah means, and now I just go and paraphrase, of course, I want to finish it on time and take you to Imam Hadi alayhi salam, that how Imam protected when Imamat and Imam Ali especially was under attack by Mutawakkil and upward Khulafa of Abbas, Bani Abbas. Imam says, when a person with his halal provision, his luggage on his ride comes to the house of Allah, he intends us. That is what Aminin means. And your Hajj is gonna be accepted only and only when you come with love of us. And Hada Dua Wallahi Da'watu Ibrahim, Imam says, I swear by God, this is what Ibrahim questioned Allah when he says that Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Oh Allah, I have put a portion of my progeny near your house. Make people's heart inclined towards them when they come for Hajj. Qatada, if you come for Hajj and you don't come see us, your Hajj is not gonna be accepted. Among many points, look at the clarity. Look at the 100% serenity and yaqeen in the word of Imam. Imam says, Man hawana qalbuhu qubilat hajjuhu wa illa fala. If your heart was longing for us,
अगर हमारी मोहब्बत तड़प के दिल में आ रही थी, your hajj is accepted. Illa fala, if no, then your hajj is not going to be accepted. Look at the yaqeen of Imam. And everybody praised him, and everybody I mean, Mukhalif and Mu'alif, they said, Huwa baqiru ilmin nabiyyina min al-awwalina wal-akhirin. He is the splitter of knowledge, holder of his spotless character, that even enemies have praised him with knowledge and conduct according to the Quran and Sunnah. This is what is haqq when it speaks. Now, Qatada's body is shivering. I finished here. He's quivering with the awe and grandeur of Imam. Imam says, what's happening to you? He says, Wallahi, I have been in presence of great scholars, but I never had this situation happen to me. What's going on with me? I don't know. Imam says, Wayhaka, because you are in front of fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fi hasmuhu. You are in front of those homes Allah has commanded to be exalted. कि वो बुलंद बाला हैं. Allah's names are mentioned in there. You are in front of those homes. I am from that Ahl Bayt al-Nubuwah wa Ma'adin al-Risala wa Mahbit al-Wahi. O Qatada, Quran was spoken to us, and we know the facts of Quran, haqa'iq Quran, we know them. Other than us, you will never find ilm sahih of Quran anywhere. Narai Haidari. Ya Ali, Ya Ali. Muhammad What are your questions, Qatada? He says, Wallahi, I prepared 40 questions and I forgot all of them. I don't remember anything now. Now his head is down and Imam is quiet. Imam doesn't say anything. After a while, Qatada says, is eating of cheese, paneer, halal? Imam smiles. Is this your question? And that was the era of knowledge. People, they had lots of knowledge. I mean, you are a faqih of Basra. Basra and Kufa, they were the two centers of knowledge those days. Imam says, is this your question? And then Imam answers, yes, it's halal to eat paneer. He says, what about if it's from the cadaver, a dead body, a dead animal? Imam says it has no bone. Maye khamir has no bone, no nerves, nothing. Make sure you buy it from the Muslim market and it's halal for you to eat it. And then Imam gives him an example and a deduction principle, usul fiqh. Imam says, if there's a dead chicken and they take out an egg from that chicken, will you eat that chicken? He says, no. Imam says, why not? He says, because it's from murdar, from a cadaver. Imam says, how about if that egg is put under another chicken and it hatches into another chicken? Will you eat that chicken? He says, yes. Imam says, what made this chicken halal and that egg haram? If you buy it from the Muslim market, don't question them. O Qatada, eat it. It's halal. Look how Masoom deducts. Istinbat-e Masoom ka andaza laga rahe hain. This is the difference between a God-appointed Imam and a man-made Imam, if I can say. And remember, this applies to every single Imam. And they showed the people exactly the same way. With your salawat, let me take you to Imam Hadi alayhi salam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Imam Hadi, he had a very crucial task. And remember, all of the Imams, they had inevitable situation to tackle down, and they did exactly what they were supposed to, because they did not act on their own. Every Imam is directly connected with the divine knowledge of Allah. And they did what suited exactly the very same day, or if I can say, according to the need of the day. And of course, they don't follow their own opinion. They don't follow their own desire. This is what we say, ismat. An infallible means who does not make any mistake in understanding the need of the day, and does not make any mistake in giving the solution and resolving the issue, whatever the issue may be, on that very day. This is what ismat, and the benefit is
the deen will stay intact. As I gave you the text, that Shiites believe the appointing of Imam by Allah Jalla Shanu, so the deen, the religion, is protected against deletion and addition in religion. Nothing is added and nothing is deleted, removed from it. So no increase, no decrease. Look, what a precious purpose. Now what happens is, Imam Hadi, the Imam Jamaat of Medina. Imam is in Medina. He was the resident of Medina. Born in 212 after Hijrah, martyred in 254 after Hijrah. He was by force taken to Samarra, which we call Surra Man Ra'a, is the original name, but as a brief we say Samarra. What happened was, the Imam of Masjidun Nabi in Medina, and he was also the commander appointed by the Caliph, he wrote a letter to Khalifa Mutawakkil. He said, if you need Haramain, meaning Medina and Munawwara, if you need, you must do something for this guy. He not only explains himself as to be worthy, plus he also has an aqidah that I am your Imam, appointed by God, and you must obey me. And then he promises them so and so. The letter has been there in detail. Shaykh Mufid alayhi rahmah brings that letter in detail. I have no time to give you the contents of the letter, but he writes a letter. Khalifa summons Imam. Imam is taken to Samarra and Imam is martyred there. He was kept in that camp, Askar. That's why his and his sons, our 11th Imam's titles are Askariyain. They were both kept in the Askar. Askar means an army camp, a Lashkar. Askar is exactly a Lashkar in Urdu. What was Imam's difficulty? Khalifa intentionally was tarnishing Imam Ali alayhi salam's reputation. Imam stands in his way. Now pay attention how Imam acts and what is meant when Imam is appointed by God. Honestly, not a very intelligent example. Nowadays, an Imam who is a worldly Imam, he will never dare to stand against a superpower, because he knows he will be removed in minutes. You say one thing, they will take you away. But look at the Imam's way, his strategy, and then his honorable courage. Imam starts in a very different way. Imam recites ziyarat. Fifth ziyarah in Mafatihul Janan for Imam Ali, ziyarat mutlaqa. And look how Imam starts. Then before that even, ziyarat Jamia Kabira. Imam introduces the high status of A'imma Ahle Bayt alayhimus salam. I hope I have given you the goal, the purpose of my topic. So I hope I have not lost you that how Imam Ali is under attack by the Caliph and all the machinery, and even the opponents of Imam, and the remnants, the baqiyat of Bani Umayyah. Imam Ali was always under attack by different people, different groups. Haqq, remember, has many enemies, and the representative of Haqq automatically will have everybody who is on batil against him. So what Imam says, look in the first line, as if you can read in Surah Mubarakah, Ziyarat Mubarakah Jamia, Assalamu alaikum ya ahla baytin nubuwah. Look how Imam reminds people that peace be upon you, salam be upon you, O household of prophethood, not prophet. Not a household of the Prophet, Ahla Baytun Nabi. No, exactly the words used by Allah in Hadith Kisa. Assalamu alaikum, ya Ahla Baytin Nubuwa, wa mawdi'ir Risala. Mawdi' means a place where Risala, the prophethood, is placed. Imam continues, wa mukhtalaf al-malaika, a place where angels come and go. I mean, we have continuous connection with Allah Jalla Shanu. What we tell you is from your God. And people, they have to trust with the Imam. And Imam explains about 130 attributes of Imam and explains that very highly regarded, esteemed place of Imam. Keeps on going and doing. And look how when he taught people,
It will simply wipe out whatever the Khalifa is saying. And that's why the commander and Imam Jamata Masjid al-Nabi was compelled to write to Khalifa that do something for this man if you need your Khilafat. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And Imam has strange expressions in that beautiful, This ziyarah, only Jama Kabira, if you pay attention, it has theological meanings in it. Like Sahifa Sajjadiyah, through du'as, Imam puts everything in there. It has political issues in it. It has akhlaq in it. Aadatukumul ihsan. At a point in a theme, Imam speaks, O Ahle Bayt Nabi, O Imams of Ahle Bayt, your aadat, your habit is to do good to other people. You are so righteously guided. It's your aadat, it's in your blood. Wa usulul karam, you guys are the pillars of honor and nobility. So many attributes Imam mentions, but I want to take you to the ziyarat of Imam, which Imam defends Imam Ali alayhi salam in it. Shaykh Kulaini reports, and Shaykh Abbas Qumi has reported from Shaykh Kulaini, from Kafi, that Imam Hadi, he wrote this ziyarah down. And look how Imam starts. Assalamu alayka ya wali Allah. Please pay attention to these characteristics Imam mentions from Imam Ali. And he is indirectly speaking to the Khalifa. Plus, at the same time, teaching to people, to Shiites, how to address Amir al-Mu'mineen and how to recite salam on him. Remember, he is in the army camp. That automates to be political. That automates to be using diplomatic style. Look at this style of Imam. Assalamu alayka ya wali Allah. Salam be on you, O wali of Allah. Can anyone show me anybody other than the Imams of Ahl Bayt using this title of wali Allah for them? Show me one person, one place, one hadith saying Assalamu alayka ya wali Allah. You will find only people appointed by Allah. They calling one another, you are wali Allah. And this is a beginning. Look how Imam, it keeps on going higher and higher and higher. Assalamu alayka ya wali Allah, anta awwalu mazlumin. You are the first one who was oppressed against. Sabse pehle mazloom aap hain. Are you paying attention? Imam is speaking this ziyarah and everybody is listening. And it is widespread this ziyarah. Wa anta awwalu man ghusiba haqqah. You are the first one whose haqq, whose right was usurped, taken by force, by power. وَفَشْفَ عَلِي إِلَىٰ رَبِّكَ. Imam mentions in a faraz, in another theme, do my intercession near your Rabb, near your Lord. What is Imam trying to tell? We are sahiban shafa'at. Shafa'at belongs to us. Anybody show me, I challenge you, who has ever claimed that I will do your shafa'at. A man-made Imam ever claimed, मैं तुम्हारी शफात करूंगा, मेरी पैरवी और मेरी इत्तिबा करो. Only and only Ali and awlad Ali alayhimussalam, they have said, so have a salawat on them. Salli ala Muhammad wa ajil farajan fa inna laka inda Allahi maqaman ma'luman. Indeed, you hold a known, a recognized, everybody knows the highest regard you hold near Allah Jalla Shano. Oh Ali, this is the wording of ziyarah. Imam continues, وَجَاهًا وَشَفَاعَةً. And everybody knows your very noble place near Allah Jalla Shano and your shafa'at. And while Quran says, لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ, in Surah Anbiya, no one. I mentioned the honesty and nobility of all these prophets. If I can paraphrase the Surah Anbiya, Allah says, I am mentioning the high esteemed position of my Anbiya, but no one has the right to do shafa'at illa whoever. I am Razi with man irtada. And the title I gave you of Imam Hadi, one of them is Murtada. And his grandfather Imam Ali, his title we all know is Murtada. This is the ziyarah of Imam Hadi al-Naqi alayhi alafu tahiyatu wa thana.
And this is just a selection and excerpts of the ziyarah. If you read, I will beg you, please, at least tonight, go and recite Ziyarah Jami'ah. And on Fridays afternoons especially, recite Ziyarah Mutlaqai Amir al-Mu'mineen, given to us by Imam Hadi. This ziyarah has strange meaning. And remember these actions, what is the intention behind it? And maybe that is my conclusion of tonight's speech. One of the most precious things done by Imam Hadi is to prepare the minds and hearts of Shiites for the ghaibat of Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Let me repeat this very precious mission accomplished by Imam Hadi. To prepare people that, hey guys, remember, my grandson is going to be. Let me give you the word of Imam. It's a beautiful hadith Imam puts there. He says that Imam after me, please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam ba'di al-Hasanu ibni. Your next Imam after me is my son, Hasan al-Askari alayhi salam. Wa ba'd al-Hasan ibnuhu al-Qa'im. And after Hasan al-Askari, his son al-Qa'im, the one who is going to uprise. He's going to stand up against tyranny. Yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at jawran wa dhulma. You know the meaning of this. He is going to fill the earth with peace and justice as it will be filled with tyranny and oppression. What is Imam trying to say? I am still alive. I'm right here. I'm telling you, my son is your next Imam, 11th one. And then his son, Imam gives his name, his title. He is going to be the last of ours. And then he is going to go in occultation. It's on to you to stick with us. And now Imam, indirectly, how to revive the ghaibat of Imam, physically appoints and gives us the idea of tawqil, wakalat ka idea. How to appoint a wakil while Imam is there. Imam commands people to go refer to our wakil, my naib, my deputy. Refer to him. If you have questions, ask them. And by the way, it's not only Imam Hadi. In a bit softer and lenient way, it started from Imam Sajjad alayhi salam again and upwards. Imam had appointed people. And he had told other people, followers, go and ask him the questions. Like Imam Sadiq alayhi salam, a person comes to ask him a question. Imam says, don't you have in your city so-and-so person? He says, yes, Mawla, we have. Imam says, go and ask him the questions. Muhammad ibn Muslim, he has heard 30,000 hadiths from my father, Imam Baqir alayhi salam. Go and ask your questions to him. I trust him. What does this mean? Shia jo kehte hain, Mawla se waqt puchunga jaake. Mawla is telling you that one day I'm not going to be here. But our trustworthy ulama are going to be there. Imam is basically referring us to them. We're not going to be here always. So you don't want to be deviated in that day. You don't want to stray yourself from the path of Allah. So what is the solution? Now here is what Imam's masterpiece is. Once Imam says, and there's a person questions, Imam tells them, refers them basically to ulama. And this is the Imam who expands the aqidah of tawqil, wakil banane ka. In, Rai, he has Abdul Azim Hasani radwanullahi alayhi, a very trustworthy man. In Ahwaz, Ali ibn Mahziyar. And remember many other, in Qum, Ali ibn Ibrahim Qumi. He is the Sahib Tafsir Qumi. He is the one who has 7,000 ahadith. Alone in Kafi are through Ali ibn Ibrahim Qumi. Such an honorable man. His grave. His grave is there. Please have a salawat. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. Imam says that, listen, لَوْلَا مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ. If there were not those godly ulama after the ghaibat of your master, please pay attention. I'm going to give you the hadith, its own divine words, holy words rather.
Imam says, if they were not there, what do? Mawla? Ad-da'ina ilayhi. They invite people towards the Imam Zaman. Attribute number one of a godly scholar is to always invite you towards the Imam Masoom. Not to give you my opinion, not to give you this is what I think, not to give you this is what I have concluded. Give people the ayat of Quran. Give people the kalam of Masumeen. This is what your master has said. Give them that. That is hujjat on people. And in the time of ghaibat, only one thing can save us, and that is the thaqalain. Quran and Ahl Bayt. Ahl Bayt how? Their sayings, their hadiths, not people's personal opinions. And this is not my word. Imam is telling there. وَالدَّالِّينَ عَلَيْهِ. And people who guide, those ulama who guide people towards the Imam Zaman. Okay, Mawla, what else? How? بِحُجَجِ with the proofs of Allah, not with their own taste, their style, their personal opinions. No. They bring ayat of Quran. They mention hadith of ours and guide them towards the Imam of their time. These are the godly ulama. Okay, Mawla. Then what do? وَالْمُنْقِذِينَ لِدُعَفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ شَبَاكِ إِبْلِيسَ وَمَرَدَتِهِ. These godly ulama, they protect our weaker Shiites who are not that strong in logic, who are not that strong in theological sciences, who are not that strong in tafsir, but because they have worked hard, they have learned our hadith, they have learned how we have done tafsir of different ayat, they have learned aqidah of nubuwwat, tawheed, imamat, qiyamat from us. They explain that for weaker Shiites and they support them and they save them from the net. Shabak means the fishing net. Shabak Iblis, basically the traps of shaitan and his rebellion, maradate, tamarrud, isi se hai. And what? Min fikhakh in nawasib. And from the fikhakh exactly means trap. From the traps of our enemies. Are you paying attention? How Imam is laying out the layout, the format of an alim of ulum of Ali Muhammad alayhi malafu tahiyat wa thana. How Imam is telling us how a godly scholar is supposed to be. And then Imam says, if not so, lama baqiya ahadun illa irtadda an dinillah. If there were no these type of godly or righteously guided ulama, single one of you will not remain on hidayat. They will stray from the right path. If these ulama, or war is not for these type of ulama who protect our weaker Shiites. Okay, Mawla, what else? وَلَكِنَّهُمْ يُمْسِكُونَ أَزِمَّةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الشِّيَعِ. But these are the one who hold fast the lagam, the reins of the hearts of our weaker Shiites. Like the skippers of the ships, जैसे मल्लाह ना खुदाए कश्ती जैसे कश्ती को पकड़ के रखता है मजबूती से, हमारे जो उलूम के उलमा हैं वो ऐसे हमारे ज़ईफ़ुल एतक़ाद शियों को मजबूती से राह हिदायत पर थाम के रखते हैं. अवे सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. अज़ीज़ो, इमाम आली मकाम के वक़्त तक ज़ालिमीन ने ये बात भी अच्छी तरह समझ ली थी कि अगर आले रसूल पर खुल्लम खुल्ला तलवार से वार किया ना तो इसका बैकलैश हो जाएगा, हमारी भी खैर नहीं. जैसे यजीद का काम तमाम अल्लाह ने किया, उसने बिसैफ इमाम हुसैन को अलनन कत्ल किया. शहादत इमाम से हर तरफ से शूरश और हर तरफ से उन पर गलबा किया गया. इसलिए उनके बाद बनी उमैया की तरफ से आगे के ज़माने में ये जालिमों ने क्या रवश इख्तियार की कि ज़हर मख्फी, क्योंकि अवामुन नास में शक व शुबा तो पड़ ही जाएगा ना, भी बीमार हुए हैं, हमने कुछ नहीं किया. इमाम को जिंदान में बुलाया गया. अगर आपका जहन मिलाने के लिए एक रवायत दे दूं, रावी कहता है मैं मौला से मिलने गया तो एक बड़ा तुंद खूब बड़ा सख्त जेलर इमाम की जेल के बाहर था, जिंदान के बाहर. मुझे देखते ही मुझे वो जानता था. कहता है अपने मौला को मिलने आया ना? मैं नहीं, मैं वैसे ही आया था, मौला से नहीं मिलने आया. शिया इतने डरे रहते थे. इस हदीस लंबी है. आखिर में इमाम ने कहा भी आज के बाद मुझे मिलने नहीं आना, तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है.
حصہ پتہ کیا دینا چاہتا ہوں. ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. بیچ میں اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے مذہب پر ہوں, جاؤ جا کے مولا سے مل لو, تمہارا مولا آج کے بعد باہر نہیں آئے گا. خلیفہ کا بڑا سخت حکم ہے. یہ راوی کہتے ہیں میں اندر گیا. اب توجہ کیجئے اندر جگہ پہ کیفیت کیا ہے. کہتا ہے کہ مولا ایک چٹائی پر بیٹھے تھے, کھجور کے لیف کی چٹائی پر, اور مولا کے آگے ایک قبر کھودی ہوئی تھی. ایک قیدی کو قبر کھود کے اس میں رکھنا, آپ کو پتہ ہے آج کل کے اعتبار سے کتنا نفسیاتی سائیکولوجیکل ٹارچر ہے کہ تمہیں اس میں دفن کریں گے. کہتا ہے میں جا کر دیکھا, رونے لگا کہ میرے مولا کے سامنے قبر کھودی ہے, اس میں مولا کو دفن کر دیں گے. باہر سخت تند رو انسان بھی کہہ رہا ہے, ظالم انسان, کہ اب تمہارا امام باہر نہیں آئے گا زندہ. تو امام نے فرمایا رو مت, ابھی مجھے کچھ نہیں کر سکیں, ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا, میری موت سے پہلے خدا انہیں فی النار والسقر کرے گا. وہ زندان بان اور خلیفہ دونوں قتل ہوئے ترکوں کے ہاتھوں. عزادارو, اب امام کی شہادت کیسے ہوئی؟ اب معتز جو ہے اس نے اپنے بھائی کو زہر دیا کہ جا کر یہ امام کو کھلاؤ بہانے سے. خلاصہ کروں, امام کو مخفی زہر دیا اور بہانہ کیا کہ امام کی شہادت نہیں ہوئی, بیماری سے ان کو شہادت ہوئی ہے, فوت ہوئے ہیں, طبیعی موت مرے. عزیزو, امام کے بدن پر ایک مرتبہ جب زہر کا اثر ظاہر ہوا نا, تو دو چیزوں کی طرف توجہ کیجیے. امام نے اپنے بدن اثر کو ہاتھ پاؤں سیدھے کیے, امام عسکری موجود ہیں. امام نے قبلہ رخ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. قرآن کی تلاوت کرتے امام علی مقام کی روح اقدس بدن سے نکل گئی. امام عسکری نے امام کو کفن دیا, غسل دیا, کفن دیا, اور امام علی مقام نے امام ہادی پر گھر کے اندر ہی نماز جنازہ پڑھی. چونکہ لشکر کے اندر وہ گھر تھا, پتہ تھا کہ سیاسی طور پر خلیفہ آئے گا اور وہ خود نماز پڑھانے کی کوشش کرے گا. خلیفہ نے تمام بازار تعطیل کر دیا کہ امام ہادی کی وفات ہے, کوئی کام آج نہیں ہوگا. سارا شہر جمع ہو کے آیا, امام کا جنازہ ہوا. پھر امام عسکری جنازہ واپس گھر لائے اور لا کر گھر میں امام کو دفن کر دیا. امام کی بہن بی بی حکیمہ خاتون موجود ہیں, بری طرح گریہ کر رہی ہیں, لیکن پردے میں بیٹھی ہیں. شہادت, وہ بھی غربت میں, بڑی سخت منزل ہے, بڑا ظلم ہوا امام پر. لیکن خدا کی قسم, ایک فاطمہ زہرا کے بیٹے کی مظلومیت کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. ہمارے بزرگ علماء اکثر مصائب پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں حسین کا ذکر کیے بنا مجلس نہیں ہے. امام حسین, ان کی بہن ذرا تصور کیجئے, بی بی حکیمہ کے سر پر چادر بھی موجود ہے, وہ پردے میں بیٹھی تھی. لیکن بی بی زینب جب آئی نا امام حسین کے لاشے کے پاس, بی بی زینب کے مقتل والوں نے لکھا ہے کہ پس گردن ہاتھ شمر نے کس کے باندھے ہوئے تھے. اور عزادارو, بی بی زینب کے سر پر چادر نہیں تھی, اور چادر ہی نہیں, مکھنا بھی نہیں تھا, اور ساتھ میں شمر تازیانہ لے کر کھڑا رہتا تھا. سب سے پہلا تماچا جو شمر نے مارا بی بی زینب کو نہیں, وہ بی بی سکینہ جو 4 سال کی بچی تھی اس کو مارا. ہم ہاتھ جوڑ کر بی بی حکیمہ سے یہ پوچھیں گے, بی بی اور ان کی والدہ بی بی سوسن سے بھی, کہ آپ کے سر پر چادر موجود تھی لیکن آپ کو متوکل کے دربار میں نہیں لایا گیا. لیکن ہائے بی بی زینب کی مظلومیت, بی بی رباب کی مظلومیت, کہ شرابی اور بے غیرتوں کے سامنے بیویاں عام انداز میں نہیں لائیں گئی, رسی میں باندھ کے لائے گئیں, اور اس طرح سے رسی میں باندھا تھا. تمام مقاتل یہ نکتہ لکھتے ہیں کہ بی بی زینب اور حضرت سکینہ کو ایک ہی رسی سے باندھا ہوا تھا. اس سے ہوتا یہ تھا کہ بی بی زینب دراز قد تھی, سکینہ چھوٹے قد کی تھی. جب چلتے ہوئے تھوڑا آگے پیچھے ہوتے تھے تو سکینہ کا دم گھٹتا تھا, اور وہ کراہ کر کہتی تھی پھوپھی اماں ذرا آہستہ چلیے, پھوپھی ذرا مجھے ساتھ ملا کر چلیے. جب آپ ذرا بڑا قدم اٹھا لیتی ہیں تو میرا سانس بند ہو جاتا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. شہادت کے لیے ایک نوحہ پڑھنے کا کہا گیا تھا. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین,
یا حسین یا حسین علی نقی کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا تابوت اٹھ، جواب دیں۔ علی نقی کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا غربت میں مار ڈالا، غربت میں مار ڈالا، ہے بابا عسکری کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا تابوت، علی نقی کا کچھ اس لیے بھی امت دشمن ہوئی نقی کی، کچھ اس لیے بھی امت دشمن ہوئی نقی کی، بیٹا یہ فاطمہ کا، بیٹا یہ فاطمہ کا، ہم نام ہے علی کا، غربت میں مار ڈالا، علی نقی کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا سانسیں اکھڑ رہی تھیں، آنکھوں سے خون تھا جاری، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، آنکھوں سے خون تھا جاری، کھل کر تڑپ نہ پایا، کھل کر تڑپ نہ پایا، لاشا بھی اس دکھی کا، غربت میں مار ڈالا، بابا عسکری کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا سوکھے ہوئے کنویں کا قیدی ہی حال جانتا ہے، سوکھے ہوئے کنویں کا قیدی ہی جانتا ہے، عالم تھا کربلا میں، عالم تھا کربلا میں، کیسا وہ تشنگی کا اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا اپنے ہی گھر میں آخر تربت بنا کے سویا، اپنے ہی گھر میں آخر تربت بنا کے سویا، مدت سے در بدر تھا، مدت سے در بدر تھا، فرزند یہ نبی کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا تابوت اٹھ رہا ہے، مولا علی نقی کا، یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین
ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ قافلہ اجڑا ہوا لے کر وطن آئے امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ شور تھا مقتل میں، تھا مقتل میں، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ قافلہ اجڑا ہوا لے کر وطن آئے امام، ہے امام، ہے امام بے کس امام۔ شور تھا اہل مدینہ میں کہ سرور آ گئے، آ گئے عباس قاسم اور اکبر آ گئے۔ کیسے رودادِ سفر ان سب کو بتلائے امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوئے ظلم و ستم، بیبیاں کیوں رو رہی ہیں، کیوں ہے یہ کالے علم۔ واقعات شام کوفہ کیسے دہرائے امام، ہے امام، ہے امام بے کس امام۔ گھر اگر جائے گا تو بچھڑے ہوئے یاد آئیں گے، وہ بہاروں کے زمانے پھر اسے تڑ پائیں گے۔ سوچتا ہے سر جھکائے کیسے گھر جائے امام، ہے امام بے کس 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 امام۔ سامنے پانی جو آیا خون اشکوں میں بہا، کیا نہ جانے سوچ کر بیمار غم روتا رہا۔ ایک مجسم درد کا پے کر نظر آئے امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ ظلم جب یاد آئے عابد کو ستم اعجاز کے، زخم تازہ ہو گئے پھر سید سجاد کے۔ ڈر ہے زینب کو اسی غم میں نہ مر جائے امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ صدقہ مولا رضا ہے تیرے نوحوں کی صدا، حشر میں تجھ پر مسیت ہو عطائے سیدہ۔ اے ظفر اس دہر میں بھی رحم فرمائے امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ قافلہ اجڑا ہوا لے کر وطن آئے امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔
السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلحمة ثوابها. وأشهد أنك من دعم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى والعالم الحدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم مؤقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمري لعمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباؤه. السلام عليكم يا أصفياء الله وعبداؤه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي زكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدامهم إيمانا وأقوامهم بدين الله وأحواتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله والأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زاهد فيه غيره من الثواب الجزيل والصناء الجميل والحقاق الله بدرجات آبائك في جنة النعيم. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم ایھا المدفون بیرزتوس. السلام علیکم یا موقش الشیعۃ والدوار فی یوم الجزاء روحی و جسمی الفداء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک
وسهل الله تعالى مخرجك وزحورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوحا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على Jil farajahum ahsantum taqabbalallah. Let's recite 5 times Amma Yujib for the speedy recovery of all those who are suffering with any disease and they need our du'as, and for the acceptance of our amal and tajil faraj. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Let's finish tonight's majlis with a surah Mubarakah Fatiha for kul mu'mineen and mu'minat, Muslimeen and Muslimat, ulama, shuhada, especially those ulama which Imam an-Naqi alayhi salam mentioned as the leaders, guides and inviters towards Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Faraja ma dhikre salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.